بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. بلا شبہ قیامت آنے والی ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات پر ایمان نہیں لاتے. قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ جاری تھا. قیامت کی وہ نشانیاں جو پہلے گزر چکی ہیں یا ابھی تک جاری ہیں، ان میں سے 62 نشانیاں بیان ہو چکی ہیں. آج ہم جس نشانی کو بیان کرنا چاہتے ہیں، جو قیامت کے قریب ہونے پر دلالت کرتی ہے، صدق رؤیا المؤمن، 63 نمبر نشانی، مومنوں کے خواب سچے ہوں گے. صحیح بخاری کی روایت ہے 6990. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لم يبق من النبوة إلا المبشرات. نبوت تو ختم ہو گئی، لیکن بشارتیں ابھی باقی ہیں. قالوا وما المبشرات؟ صحابہ کرام نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ مبشرات کیا ہے؟ قال الرؤیا الصالحہ، نیک خواب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا جو صحیح بخاری میں ہے 7017، اذا اقترب الزمان، جب زمانہ قریب ہو جائے گا قیامت کا، لم تکد تکذب رؤیا المؤمن، تو مومن کے خواب جھوٹے نہیں ہوں گے. ورؤیا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، اور مومن کا خواب یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. وما كان من النبوة فإنه لا يكذب، انبیاء کے خواب تو سچے ہوتے ہیں، ان میں جھوٹ مختلط نہیں ہو سکتا. قال محمد وأنا أقول هذه، قال وكان يقال، راوی کہتے ہیں یہ میں کہتا ہوں. یہ کہا جاتا ہے الرؤیا ثلاث، خواب کی 3 شکلیں ہیں. حدیث النفس، انسان جو سارا دن بات کرتا ہے، کام کرتا ہے، وہی رات کو لوٹ کے اور پلٹ کے آ جاتی ہیں باتیں. وتخویف الشیطان، دوسری خواب شیطان کا ڈرانا اور دھمکانا ہے. وبشرى من اللہ، اور تیسری خواب اللہ کی طرف سے بشارت ہوتی ہے. فمن رأى شيئا يكرهه، اگر کوئی خواب میں ایسی چیز دیکھے جو اسے ناپسند لگے، فلا يقصه على احد، تو اسے بیان نہیں کرنا چاہیے کسی کو. وَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ، وہ اٹھے اور 2 رکعتیں پڑھے. قال وَكَانَ يَكْرَهُ الْغُلْ فِي النَّوْمِ،
اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند میں پیاس اس طرح کی چیزوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. وَكَانَ يُعْجِبُهُمُ الْقَيْدُ، اور آپ کو قید پسند تھی. اور قید سے مراد کیا ہے؟ ثبات فی الدین، دین میں ثابت قدمی. قیامت کی اس نشانی کے متعلق نشاندہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی، لیکن 4 باتیں خواب کے متعلق یاد رہنی چاہیے. نمبر 1، جس شخص کی عام گفتگو میں جتنا سچ ہوگا اتنی ہی اس کی خواب سچی ہوگی. یہ نہیں ہے کہ وہ عام گفتگو میں تو اس قدر ڈھٹائی سے جھوٹ بولے اور اس کی خوابیں سچی ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا. دوسری بات، کچھ لوگ خوابوں سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں. تو خواب چونکہ 3 قسم کے ہیں، الرؤیا ثلاثہ، خواب کی یہ 3 شکلیں ہیں. الرؤیا الصالحہ من اللہ، اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہیں. والرؤیا السوء من الشیطان، اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہیں. اچھا خواب آئے تو حکم یہ ہے لا تقص الا على عالم او ناصح، صرف ایک کسی عالم کو بتاؤ یا کسی خیر خواہ کو وہ خواب بتاؤ. اور اگر برا خواب آئے تو کسی کو مت بتاؤ، بلکہ اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھو، صدقہ کرو، اور بائیں طرف اپنے چہرے کو کر کے 3 مرتبہ دھتکار دو. اور اگر اضغاث و احلام، جس کو حدیث النفس بھی کہا گیا ہے، صبح کے امور ہی رات کو پلٹ کے آ جائیں تو پھر اپنی خوراک کا خیال کرو. ضرور آپ نے کھانے پینے میں کوئی اونچ نیچ کی ہوگی، اس کی وجہ سے، اس طبیعت کی خرابی کی وجہ سے یہ چیزیں لوٹ کے آ جاتی ہیں. تیسری بات جو خوابوں کے متعلق ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی کی بات یاد رکھنے والی ہے. وہ کہا کرتے تھے اتقوا اللہ فی الیقظہ لا یضرکم الرؤیا، تم بیداری میں اللہ ذوالجلال سے ڈرتے رہو، خوابیں تمہیں کبھی نقصان نہیں دیتی. چوتھی بات، کچھ لوگ خود سے ہی اپنی خوابوں کی تعبیر کر لیتے ہیں اور خود سے ہی خوابیں بنا لیتے ہیں. ایسی خواب جو انسان نے سونے سے پہلے یا دن کے کسی بھی مرحلے میں کسی چیز کی امید لگا بیٹھا اور رات کو وہی امید اس کی خواب میں آ گئی، اسی طرح کسی چیز سے خوف زدہ ہو گیا کسی غم کی وجہ سے دن کے کسی بھی مرحلے میں اور سونے سے پہلے، اور خواب بھی خوفناک آئی، تو ان 2 خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی. یہ امید اور خوف، ان دونوں خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی. اس لیے اپنے آپ کو ہلکان کرنا یا اپنے آپ کو اتنا خوش کر بیٹھنا کہ اچھلنے لگ جانا کہ مجھے خواب آ گئی ہے، بس میرا یہ کام ہو گیا ہے، یا اتنا خوف میں چلے جانا، اپنے آپ کو گرا لینا، ان دونوں چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اللہ پہ توکل کرنا چاہیے. اللہ ذوالجلال کسی کو ضائع نہیں ہونے دیتے. قیامت کی نشانیوں میں سے 64 نمبر نشانی یہ ہے کہ قیامت کے نزدیک موٹاپا عام ہو جائے گا. بسا اوقات یہ بیماری کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور بسا اوقات یہ زیادہ کھانے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا
خیر امتی قرنی، بہترین امت وہ ہے جو میرے زمانے میں ہے، ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے بعد والا زمانہ آئے گا، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے جو بعد والا زمانہ آئے گا، تو صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، یہ تین ایسے زمانے ہیں جن کا تزکیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ ثم تخلف اقوام یظہر فیہم السمن، پھر ایسی قومیں آئیں گی جن میں موٹاپا ظاہر ہوگا، یحرقون الشہادہ ولا یسألونہا، اور دوسری روایت میں آتا ہے یشہدون ولا یستشہدون، ان سے گواہی طلب تو نہیں کی جائے گی لیکن وہ گواہیاں دیتے پھریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو قیامت کی نشانی بیان کی ہے، یظہر فیہم السمن، موٹاپا عام ہو جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اسلام اتنا خوبصورت دین ہے کہ جہاں وہ روحانیت کو مینٹین رکھنے کے لیے تعلیمات دیتا ہے، وہاں اس کی جسمانی ضروریات کا خیال بھی رکھتا ہے اور اس کو ہر وقت ایکٹیو رکھنے کی بات بھی کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے فرمایا بحسب ابن آدم لقیمات یقمن صلبہ، آدم کی اولاد کو اتنے ہی لقمے کافی ہیں کہ اس کی کمر سیدھی رہے۔ وَإِن كَانَ لَا مَحَالَةَ، اور اگر ضروری ہی ہو گیا ہے کھانا تو پھر کھانے میں اسراف نہ کرے، کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ اسراف کیا ہے؟ ضرورت سے زیادہ کھانا۔ پانی میں اسراف کیا ہے کہ وہ اس قدر پانی جو ہے وہ پی لے کہ وہ سمجھے کہ شاید آج اسی مشکیزے کو بھرنا ہی واجب ہے۔ وَإِن كَانَ لَا مَحَالَةَ، اگر کھانا کو اچھا اسے سمجھ میں آ گیا کہ مجھے کھانا ہی ہے تو پھر بھی پیٹ کے 3 حصے کرے، ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث لنفس، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پینے کے لیے اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے بھی مختص کرنا چاہیے۔ لیکن چونکہ بادشاہ لوگ زیادہ ہیں، وہ کہتے ہیں تینوں حصے کھانے سے تو بھر لینا، پانی تو دائیں بائیں آ ہی جائے گا، اور سانس کی کون سی بات ہے آئے نہ آئے۔ ایسے لوگ کبھی بھی اپنے آپ کو صحت مند نہیں رکھ سکتے۔ البطنہ تذہب الفطن، جتنے زیادہ موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں اور اتنا ہی کن ذہن ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اپنی خوراک کا خیال ضرور رکھنا چاہیے لیکن اسراف سے بچنا چاہیے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے 65 نمبر نشانی یہ ہے، لوگ نظر تو مانیں گے لیکن نظر کو پورا نہیں کریں گے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 3317، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے میں ہیں، یعنی صحابہ، ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد کا زمانہ یعنی تابعین، ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد کا زمانہ یعنی تبع تابعین، ثم یکون بعدہم قوم، پھر ایسی قومیں آئیں گی یخونون ولا یؤتمنون، وہ خیانت کریں گی لیکن امانت کا خیال نہیں رکھیں گے، وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، لوگ ان سے گواہی طلب تو نہیں کریں گے
لیکن وہ گواہیاں دیتے پھریں گے. وَيَنظُرُونَ وَلَا يُوفُونَ، نظریں تو مانیں گے لیکن نظریں پوری نہیں کریں گے. وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ، اور موٹاپا ان میں ظاہر ہوگا. قیامت کی نشانیوں میں سے 66 نمبر نشانی یہ ہے، طاقتور کمزور کو کھا جائے گا. لوگ کہا کرتے ہیں نا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1953، يَأْكُلُ شِدَادُهُ ضِعَافَهُ حَتَّى تَقُومَ عَلَيْهِمُ السَّاعَةُ، قوت والا کمزور کو کھا جائے گا یہاں تک کہ ان پر قیامت آ جائے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان اللہ لا يقدس امہ، اللہ ایسی امت کا احترام باقی نہیں رکھتے جس امت کے اندر کمزور لوگوں کا حق انہیں نہ دیا جائے. قیامت کی نشانیوں میں سے 67 نمبر نشانی، لوگ قرآن مجید کے فیصلوں کو ترک کر دیں گے، اپنی منمانیاں کرنے لگ جائیں گے. دساتیر، دستور خود بنائے جائیں گے، ربانی دستور سے اعراض ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسند احمد کی روایت ہے، لَيَنْقُضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، اسلام اس کی ایک ایک کڑی الگ ہو جائے گی. فَكُلَّمَا انْقَضَتْ عُرْوَةً تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا، اسلام اس طرح اس کی ایک ایک اکائی کو توڑ دیا جائے گا، جب ایک ٹوٹے گی دوسرے کی طرف متوجہ ہو جائیں گے لوگ. وَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا الْحُكْمُ، سب سے پہلے جس چیز کو چھوڑ دیں گے لوگ وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ فیصلوں کو چھوڑیں گے. وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ، اور آخری چیز جو رہ جائے گی وہ نماز ہی رہ جائے گی. جب نماز بھی لوگوں نے چھوڑ دی تو پھر قیامت آ جائے گی. قیامت کی نشانیوں میں سے یہ جو نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ ایک ایک اس کی کڑی کو الگ کر دیا جائے گا، آج معاشرے کے اندر ایسا ہی ہو رہا ہے. ہر اس عظمت کو لوگ چھوڑتے جا رہے ہیں جس کو اسلام نے عظمت کہا. ہر اس بلندی اور اہمیت کے امور کو لوگ آہستہ آہستہ چھوڑتے جا رہے ہیں. قیامت کی نشانیوں میں سے 68 نمبر نشانی، رومی زیادہ ہو جائیں گے اور عرب کے لوگ تھوڑے ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے 7461، تقوم الساعة والروم اکثر الناس، قیامت قائم ہوگی جبکہ لوگ رومی زیادہ ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ایک اشارہ کیا ہے کہ ایسے لوگوں کی کثرت ہوگی اور نتیجہ کیا ہوگا؟ عرب تھوڑے ہوں گے اور پھر جنگ ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 69 نمبر نشانی میں اس بات کا تذکرہ بھی کیا ہے جو صحیح مسلم کی روایت ہے 2912،
لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك يوما. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمان ترکیوں سے لڑائی نہیں کریں گے. وجوہہم کالمیجان المطرقہ، ان کے چہرے ڈھال کی طرح چپٹے ہوں گے. یلبسون الشعر ویمشون فی الشعر، وہ لوگ بالوں کی ہی لباس پہنیں گے اور بالوں کی ہی جوتیاں پہنیں گے. اور صحیح بخاری کی روایت میں الفاظ یہ ہیں 2928 لا تقوم الساعة، قیامت قائم نہیں ہوگی حتی تقاتل الترک، جب تک تم ترکیوں سے قتال نہیں کرو گے. صغار الاعین، ان کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہوں گی. حمر الوجوہ، چہرے ان کے سرخ ہوں گے. زلف الانوف، اور ناک ان کی چپٹی ہوگی. کأن وجوہہم المیجان المطرقہ، اور ایسے ہوں گے ان کے چہرے جیسے ڈھال ہوتی ہے. ولا تقوم الساعة، اور قیامت قائم نہیں ہوگی حتی تقاتلوا قوما، جب تک تم قتال نہیں کرو گے، لڑائی نہیں کرو گے ایسی قوم سے. نعالہم الشعر، ان کی جوتیوں کا انداز یہ ہوگا کہ وہ بالوں سے بنی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے جو 17ویں نشانی بیان کی ہے، لوگ دعا اور طہارت میں حد سے تجاوز کریں گے. سنن ابی داود کی روایت ہے 96، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 3864. عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے بیٹے کی دعا سنی جو دعا کر رہے تھے، اللہم انی اسألک القصر الابیض عن یمین الجنہ، یا اللہ جنت کی دائیں سائڈ پہ مجھے وائٹ ہاؤس چاہیے. اذا دخلتها، جب میں اس میں داخل ہوں. فقال اے بنی، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا او بیٹے، سل اللہ الجنہ، تم جنت مانگو. وتعوذ به من النار، اور آگ کے بارے میں اللہ کی پناہ طلب کرو. یہ تم کیا وائٹ ہاؤس مانگ رہے ہو؟ اور بھی الفاظ کہ اس کے باغات بھی چاہیے، پھول بھی چاہیے. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، انه سيكون في هذه الامه قوم يعتدون في الطهور والدعاء، میری امت میں سے ایسے لوگ بھی آئیں گے جو پاکیزگی میں اور دعا میں حد سے تجاوز کریں گے. پاکیزگی میں کس انداز سے؟ سنت تو یہ ہے کہ آپ 3 مرتبہ وضو کرتے وقت ہاتھوں کو دھوئیں. آپ 2 مرتبہ بھی اور 1 مرتبہ بھی ایسا کر سکتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت. اگرچہ امام مالک کہتے ہیں کہ علماء اگر یہ کام کریں تو ان کا 1 مرتبہ بھی جو کہ تسلی کے ساتھ ہوگا تو وہ کافی ہوگا، اور عام لوگ 3 مرتبہ. لیکن کچھ لوگ 10 سے 15 منٹ وضو ہی کرتے رہتے ہیں اور دل میں یہ ہوتا ہے پتہ نہیں چہرہ صحیح طرح دھلا ہے کہ نہیں دھلا، شاید بازو صحیح پانی اس پہ پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا. چلو کوشش کر دیکھو، نہیں پہنچا تو پہنچ ہی جائے گا. امام قرطبی کہتے ہیں یہ ولہان شیطان ہے جو ان کو وسوسہ ڈالتا ہے. اور کچھ لوگ جب غسل فرماتے ہیں تو آدھ سے 1 گھنٹے تک ان کا یہ وقت ضائع چلا جاتا ہے. اور بعض پھر بھی کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ غسل میرا صحیح نہیں ہوا. جیسا کہ امام مالک کے پاس ایک شخص آیا، کہتے میں نے
کو 3 مشکیزیں یا 5 مشکیزیں اپنے اوپر بہائے ہیں تو میرا غسل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کہا آپ پہ تو غسل فرض ہی نہیں ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہتے ہیں دیوانوں پہ تو کوئی غسل فرض نہیں ہوتا کہ آپ نے پانی کے 3 مشکیزیں ضائع کر دیے اور پھر پوچھتے ہو کہ میرا غسل ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ دعا کے اندر تجاوز کیا ہے کہ آپ مأثور دعاؤں کو چھوڑ کر جو اللہ کے رسول کی جوامع الکلم دعائیں ہیں، بناوٹی دعائیں بنانے شروع کر دیں اور ان کو یاد نہ کریں جو اللہ کے رسول نے بتائی ہیں۔ اور دعا میں کس طرح تجاوز ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سنت چھوڑی ہے، جو طریقہ چھوڑا ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے اور اپنے انداز سے دعائیں بنا لی جائیں کہ میں تو اس طرح دعا کروں گا۔ کتنے لوگ بیٹھتے ہیں جب کوئی فوت ہوتا ہے، ہاتھ اٹھائے اور کچھ پتہ نہیں کیا بولا ہے اور چہرے پہ ہاتھ لگائے اور فارغ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پوری زندگی ایسا نہیں کیا کہ وہ کسی کی تعزیت کے لیے گئے ہوں اور انہوں نے اس طرح پھر بیٹھنے کے لیے بھی اپنے آپ کو لگایا ہو اور پھر فاتحہ بھی پڑھی ہو۔ تو وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، وہ چیزیں انسان کو اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ یہ وہ چند نشانیاں جن کو ہم نے بیان کیا، جو گزر چکی اور جاری ہیں۔ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے دوسری نشانیاں وہ علامات جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی، واقع نہیں ہوئی، ان کا بھی ہم تذکرہ کریں گے۔ پھر انشاءاللہ اس کے بعد علامات کبریٰ، بڑی نشانیوں کا تذکرہ ہوگا۔ پہلی نشانی جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی کہ مال و دولت کی فراوانی ہو جائے گی، اس قدر فراوانی ہو جائے گی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 1412، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تمہارے پاس مال کی اس قدر فراوانی نہ ہو جائے کہ مال پانی کی طرح بہنا شروع ہو جائے گا۔ حتى يهم رب المال من يقبله منه، حتى يهم رب المال من يقبله منه صدقة، یہاں تک کہ مالدار کو یہ چیز پریشان کرے گی کہ اس کے صدقے کو کون قبول کرے گا۔ وَيُدْعَى إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَيَقُولُ لَا أَرَبَ لِي فِيهِ، نوبت یہاں تک آ جائے گی کہ آدمی ایک شخص کو صدقہ کے لیے بلائے گا کہ لے لو، وہ کہے گا مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ صحیح مسلم کی بھی روایت ہے 157، اور صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت ہے 1414، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ، ایک آدمی سونا لے کے چلے گا کہ کوئی صدقہ لے لے، ثم لا يجد احدا يأخذها منه، لیکن کوئی صدقہ لینے والا اسے ملے گا ہی نہیں۔ دوسری نشانی جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی، زمین سے خزانے نکلیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 2388، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقیء الارض افلاد کبدها، زمین اپنے اندر چھپے ہوئے خزانوں کو کہہ کر دے گی۔ امثال الاسطوان، جس طرح ستون ہوتے ہیں اس طرح سونا نکلے گا، والفضہ، اور چاندی نکلے گی۔ فیجیء القاتل فیقول فی ھذا قتلت،
قاتل کہے گا میں نے اس وجہ سے قتل کیا. وَيَجِيءُ الْقَاطِعُ فَيَقُولُ فِي هَذَا قَطَعْتُ رَحِمِي. قطع رحمی کرنے والا کہے گا میں نے اس وجہ سے قطع رحمی کی. وَيَجِيءُ السَّارِقُ فَيَقُولُ فِي هَذَا قُطِعَتْ يَدِي. چور آئے گا کل کو اور کہے گا کہ میرا ہاتھ اس وجہ سے کاٹا گیا. ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. پھر اسے چھوڑ دیں گے اور کوئی اس سے کوئی چیز لے گا نہیں. تیسری نشانی جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین دھنس جائے گی. لا تقوم الساعة حتى يكون في أمتي خسف ومسخ وقذف. صحیح ابن حبان کی روایت ہے 7659. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت میں خسف نہیں ہوگا. خسف زمین کا دھنس جانا، ومسخ شکلیں بگڑ جانا، وقذف پتھروں کی بارش ہونا. صحیح الجامع کی روایت ہے 8156. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون فی آخر هذه الامة خسف ومسخ وقذف. اس امت کی آخر میں زمین دھنسائی جائے گی، شکلیں بگڑ جائیں گی اور پتھروں کی بارش ہوگی. قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انہلک وفینا الصالحون، کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے اور نیک لوگ بھی ہمارے اندر موجود ہوں گے؟ قال نعم اذا ظہر الخبث، جب خباثت عام ہو جائے گی تو پھر بد لوگوں کے ساتھ نیک لوگ بھی عذاب کا حصہ بن جائیں. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے انه سيكون في امتي مسخ وقذف وهو في الزندقية والقدرية. مسند احمد کی روایت ہے کہ یہ شکلیں بگڑنا، زمین میں دھنسنا، پتھروں کی بارش ہونا، یہ زندیق لوگوں اور تقدیر کے انکاری لوگوں پر ہوگا. چوتھی نشانی جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی، انقطاع المطر من السماء، آسمان سے بارش بند ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى لا تمطر السماء ولا تنبت الارض. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک آسمان سے بارش آنا بند نہ ہوئی اور زمین نے اپنا اناج اور غلہ اگانا نہ چھوڑ دیا. پانچویں نشانی جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی کہ آسمان سے بارش تو آئے گی لیکن بارشیں ہونے کے باوجود کوئی چیز اگے گی نہیں. سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2773. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرا عاما ولا تنبت الارض شيئا. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ہر جگہ بارش ہوگی لیکن زمین کچھ اگائے گی نہیں. بلکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لیس السنہ بألا تمطروا، قحط سالی یہ نہیں ہوگی کہ بارش نہ ہو، ولیکن السنہ، قحط سالی ایسی اس وقت ہوگی
ان تمطروا ثم تمطروا فلا تنبت الارض شيئا، بارش ہوگی پھر بارش ہوگی لیکن کوئی چیز اگے گی نہیں۔ ایسی نشانی جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی، مطر لا تکن منہ بیوت المطر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی بیان کی ہے، مسند احمد کی روایت ہے 5754، لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی یمطر الناس مطرا، یہاں تک کہ بارش اتنی ہوگی، لا تکن منہ بیوت المدر، کوئی بھی پختہ یا کچا گھر اس سے سلامت نہیں رہے گا، ولا تکن منہ الا بیوت الشعر، بڑی بڑی بلڈنگوں پہ تو یہ بارش ہوگی لیکن جو خیمے ہوں گے وہ اس سے محفوظ رہیں گے۔ ساتویں نشانی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تک ظاہر نہیں ہو سکی، وہ یحسر الفرات عن جبل من ذهب، جبل ایک سونے کا پہاڑ، جبل دریائے فرات جو ہے اس کو ظاہر کرے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے 7454، لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دریائے فرات میں ایک سونے کا پہاڑ ظاہر نہیں ہوگا، یقتتل الناس علیہ، لوگ اس پہ لڑائی کریں گے، اس قدر لڑائی ہوگی اس سونے کی پہاڑ پہ، فیقتل من کل 199، اگر 100 لوگ ہوں گے تو ہر 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے۔ وَيَقُولُ كُلُّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ لَعَلِّي أَكُونُ أَنَا الَّذِي أَنْجُو، اور ہر شخص ان میں سے کہے گا کہ شاید میں بچ جاؤں۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے، اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے 2895، عبداللہ بن حارث بن نوفل کہتے ہیں میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کھڑا تھا اور وہ کہنے لگے لا یزال الناس مختلفۃ اعناقهم فی طلب الدنیا، لوگ دنیا کی طلب میں کس طرح گردنیں اٹھا رہے ہیں۔ قلت اجل، میں نے کہا کیوں نہیں۔ پھر وہ کہنے لگے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، یوشک الفرات ان یحسر عن جبل من ذهب، قریب ہے کہ فرات سے ایک سونے کا پہاڑ ظاہر ہو، فاذا سمع به الناس ساروا الیہ، جب لوگوں کو یہ اطلاع ملے گی لوگ دوڑیں گے، فیقول من عنده، اور جو وہاں پہنچے گا جو اس کے پاس ہوگا وہ کہے گا لئن ترکنا الناس یأخذون منہ، اگر ہم نے لوگوں کو چھوڑ دیا تو لوگ تو سب کچھ لے جائیں گے، فیقتتلون علیہ، لڑائی شروع ہو جائے گی، اور حالت یہاں تک پہنچے گی فیقتل من کل 199، تو 100 میں سے 99 لوگ اس میں مارے جائیں گے۔ 8ویں نشانی جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی جس کی آثار نظر آ رہے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے 157، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتی یکثر المال ویفیض، مال اس قدر زیادہ ہوگا کہ پانی کی طرح بہہ رہا ہوگا، حتی یخرج الرجل بزکاة ماله فلا یجد احدا یقبلها منه،
کوئی شخص اپنی زکوٰۃ لے کے نکلے گا لیکن کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا. وَحَتَّى تَعُودَ أَرْضُ الْعَرَبِ مُرُوجًا وَأَنْهَارًا، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک عرب کے صحرا یہ باغات اور نہروں میں تبدیل نہیں ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا. اور مورخ لکھنے والا لکھتا ہے کہ کیسا وقت آیا تھا، یہ پتھروں سے بھرا ہوا علاقہ جہاں کوئی چیز بھی ہونا ممکن نظر نہیں آتی تھی. ایک وقت آیا کہ وہاں باغات ہوئے، پھر یہ صحرا بنا، اور اب پھر وہی ہریالی نظر آنا شروع ہو گئی. نویں نشانی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی، مجیء زمان السجدہ تعدل فیہ الدنیا وما فیہا. ایسا وقت آنے والا ہے کہ ایک سجدہ اللہ کے سامنے کرنا وہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہوگا. صحیح ابن حبان کی روایت ہے 6769. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی. کب تک؟ حتی تکون السجدۃ الواحدہ خیرا من الدنیا وما فیہا، جب تک ایک سجدہ دنیا وما فیہا سے بہتر نہیں ہو جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ نشانیاں جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی، ان میں سے ایک یہ بات بھی بیان کی کہ مال و دولت کی فراوانی ہوگی اور زمین سے خزانے نکلیں گے، کوئی لینے والا نہیں ہوگا. اور اسی طرح بارش تو آئے گی لیکن کچھ اگے گا نہیں، یا بارش بند ہی ہو جائے گی، یا بارشیں تو آئیں گی لیکن صرف خیمے بچیں گے، باقی ہر جگہ بارشیں پہنچیں گی. اور چھٹی نشانی سونے کا پہاڑ یہ فرات ظاہر کرے گا. اور ساتویں نشانی عرب کی زمین باغات کے اندر اور نہروں میں تبدیل ہو جائے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھویں نشانی یہ بیان کی کہ ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا. نویں نشانی انتفاخ الاہلہ، چاند نظر تو آئے گا کہ 2 دن کا ہے لیکن ہوگا 1 دن کا. سلسلہ صحیحہ 2292. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقتراب الساعہ انتفاخ الاہلہ، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ چاند موٹا نظر آئے گا. وَأَن يُرَى الْهِلَالُ لِلَيْلَةٍ فَيُقَالُ هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ، چاند آئے گا پہلے دن ہی نظر لیکن لگے گا کہ 2 دن کا ہے. اور بعض نے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا کہ آج کل یہ نشانی شروع ہوگی ہے، اسی لیے اختلاف ہو جاتا ہے. کوئی کہتا ہے یہ پہلے دن کا چاند ہے، کوئی کہتا ہے یہ دوسرے دن کا چاند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں نشانی بیان کی ہے کہ مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوگی. صحیح الجامع کی روایت ہے 4096. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمران بیت المقدس خراب یثرب، بیت المقدس آباد ہوگی اور یثرب خراب ہو جائے گا. وخراب یثرب خروج الملحمہ، اور جب مدینہ اجڑے گا یثرب خراب ہوگا تو خروج الملحمہ تو بہت بڑی جنگ ہوگی. جب بہت بڑی جنگ ہوگی خروج الملحمہ فتح القسطنطینیہ، تو قسطنطینیہ فتح ہوگا. جب قسطنطینیہ فتح ہوگا تو دجال نکل آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ 10ویں نشانی بیان کی ہے کہ جس کو ابھی تک مسلمانوں نے اس کو نہیں دیکھا کہ دجال ظاہر ہوا ہو اور اس قدر رومی اور مسلمانوں کی جنگ ہوئی۔ 11ویں نشانی عجمیوں سے لڑائی ہوگی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 3590، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوذا، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک تم خوذا سے لڑائی نہیں کرو گے۔ خوذا خوزستان، کرمان، یہ خراسان کے علاقے ہیں۔ حتى تقاتلوا خوذا من الاعاجم، یہ عجمیوں کے ساتھ تمہاری جب تک لڑائی نہیں ہوگی قیامت قائم نہیں ہوگی۔ کیسے عجمی؟ حمر الوجوہ، ان کے چہرے سرخ ہوں گے، خطس الانوف، اور ان کے چپٹے ناک ہوں گے، صغار الاعین، چھوٹی چھوٹی آنکھوں والے ہوں گے، کأن وجوہہم المجان المطرقہ، اور ان کے چہرے ایسے ہوگی جیسے ڈھال ہوتی ہے، نعالہم الشعر، اور جوتیاں ایسے پہنتے ہوں گے وہ جیسے بالوں کی جوتی بنی ہوئی۔ یہ عجمیوں سے قتال بھی ابھی تک نہیں ہوا، اور اللہ عز و جلال ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ دنیا کے چاروں کونوں میں یہ لوگ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں، یہ خوزستان اور کرمان، یہ خراسان کے لوگ، کہ مسلمانوں میں جنگیں ہوں اور مسلمانوں کے ساتھ نقصان کے معاملے ہوں۔ 12ویں نشانی جو ابھی تک نہیں ہوئی، صحیح مسلم کی روایت میں ہے 1381، مدینے سے برے لوگ نکل جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان المدینہ کالکیر، مدینہ تو بھٹی کی طرح ہے، تخرج الخبیث، خبیث چیز کو نکال دے گا، لا تقوم الساعہ حتی تنفی المدینہ شرارہا، جس طرح بھٹی میں سونا اور چاندی ڈالتے ہیں تو جس طرح وہ میل کچیل کو نکال دیتا ہے، اس طرح مدینہ بھی برے لوگوں کو اپنے سے باہر نکال دے گا، کما ينفی الکیر خبث الحدید، ان المدینہ کالکیر تخرج الخبیث، مدینہ اس بھٹی کی طرح ہے جو بھٹی سونے چاندی کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ 13ویں نشانی جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی، زوال الجبال عن اماکنها، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے۔ اللہ اکبر، سلسلہ صحیحہ کی روایت 3061، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ حتی تزول الجبال عن اماکنها، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک پہاڑ اپنی جگہ نہیں چھوڑ جائیں گے۔ وترون الامور العظام التي لم تكونوا ترونها، اور تم ایسے ایسے بڑے بڑے کام دیکھو گے جو تم نے کبھی نہیں دیکھے۔ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے بعض نے یہ مفہوم بھی پیش کیا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک پہاڑ جیسے مضبوط لوگ بھی اپنا مشن نہیں چھوڑ دیں گے۔ 14ویں نشانی جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سارے نیک لوگ ختم ہو جائیں گے اور صرف بدترین لوگ رہ جائیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 6434، اور صحیح الجامع کی روایت ہے 8078۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یذهب الصالحون الاول فالاول، نیک لوگ ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ وَيَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّعِيرِ أَوِ التَّمْرِ لَا يُبَالِيهِمُ اللَّهُ بَالَةً،
اور ایسے لوگ باقی رہ جائیں گے جن کی حیثیت اللہ ذوالجلال کے نزدیک ردی کھجوروں اور جو کے بھوسے جیسی ہوگی، جن کی اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی پرواہ نہیں ہوگی۔ اور صحیح الجامع کی روایت ہے 7420، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک زمین میں اللہ اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اذان ہو رہی ہے اور اللہ کا نام لینے والے موجود ہیں۔ اور صحیح الجامع کی روایت ہے 7407، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة الا على شرار الناس، قیامت بدترین لوگوں پہ قائم ہوگی۔ صحیح الجامع کی روایت بتاتی ہے کہ اگر بدترین لوگوں پہ قائم ہوگی تو ابھی تو بہت سارے نیک لوگ موجود ہیں۔ 15ویں نشانی جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی، اگرچہ بعض نے حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اشارہ کیا کہ اس کا ظہور شروع ہو چکا ہے، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت معاشرے کا شعار بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مسند احمد کی روایت ہے، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثوبان سے کہا کیف انت یا ثوبان اذا تداعت علیکم الامم کتداعیکم علی قصعة الطعام یصیبون منه، ثوبان کیا حال ہوگا آپ کا جس طرح ساری قومیں اور ساری ملتیں تم پہ ٹوٹ پڑیں گی، جس طرح کھانے پہ لوگ جلدی کرتے ہیں۔ قال ثوبان بأبی و امی یا رسول اللہ امن قلت بنا، اللہ کے رسول ہم مسلمان تھوڑے ہوں گے کہ ساری ملتیں ہمیں جو ہے وہ ٹوٹ پڑیں گی ہلاک کرنے کے لیے؟ قال لا انتم یومئذ کثیر، تمہاری تعداد تو بہت ہوگی، ولكن یلقى فی قلوبکم الوہن، تمہارے دل میں وہن کی بیماری آ جائے گی۔ وما الوہن یا رسول اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر یہ وہن کیا ہے؟ قال حبکم الدنیا وکراہیتکم القتال، تم دنیا سے محبت کرنے لگ جاؤ گے اور جہاد سے نفرت کرنے لگ جاؤ۔ اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 958، اور سنن ابی داود کی روایت ہے 4297، تم پہ قومیں ٹوٹ پڑیں گی، تم تھوڑے تو نہیں ہوگے، زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری حالت کیسی ہوگی؟ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب اٹھا لیا جائے گا اور تمہارے دلوں میں وہن آ جائے گا۔ پوچھا اللہ کے رسول وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت آ جائے گی اور موت کی کراہت آ جائے گی کہ مجھے کہیں موت نہ آ جائے۔ 16ویں نشانی جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی، بیت اللہ کا حج رک جائے گا۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 7419، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2430، لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ کوئی آدمی بھی بیت اللہ کا حج کرنے والا باقی نہیں رہے گا۔ یہاں رک کے اس بات کا میں اضافہ کر دوں، اس 16ویں نشانی کے تحت تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ 1400 سال میں 40 مرتبہ حج نہیں ہوا، 22 سال مسلسل لوگ طواف تو کرتے رہے لیکن حجر اسود موجود نہیں تھا۔ کرامتہ نے جب وہاں حملہ کیا ہے
تو حجر اسود کو بھی اکھاڑ کے لے گئے اور 30,000 حاجیوں کو اس نے قتل کر کے زمزم کے کنویں میں پھینک دیا تھا، اور کہتا تھا کہاں ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک، لاؤ اپنے رب کو۔ تو آج کی سینیریو میں اس حدیث کو فٹ کرنا جائز نہیں۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی حج کرنے والا ہی نہیں رہے گا۔ تو یہ توقف جو ہوا ہے کسی فتنے کی وجہ سے، جیسا کہ مسلمانوں کو شہید کیا گیا اور بیت اللہ پہ قبضہ جمایا گیا اور حجر اسود کو بحرین لے جایا گیا، پھر بعد میں اسے واپس لایا گیا۔ جب بھی کسی اونٹ پہ رکھتے، لکھنے والا لکھتا ہے کہ 22 اونٹوں پہ رکھا، جس اونٹ پہ حجر اسود رکھتے وہ مر جاتا، اور جب یہ حجر اسود واپس لانے کے لیے پہنچے بحرین تو خوبصورت پتھر تھما دیا گیا، لوگ راضی ہو گئے، لیکن علماء کی شان ہی الگ ہے۔ اس عالم ربانی نے جو ساتھ تھا کہا یہ حجر اسود نہیں ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اس کو پانی میں رکھو، پانی میں رکھا تو وہ ڈوب گیا۔ کہا حجر اسود کی نشانی یہ ہے، اس کی یہ خصوصیت ہے، وہ پانی میں ڈوب نہیں، وہ پانی میں ڈوبتا نہیں ہے۔ پھر جا کے اصل پتھر واپس لایا گیا اور بیت اللہ میں دوبارہ اس کو پیوست کیا گیا۔ 17ویں نشانی یہ ہے جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی، بے جان چیزیں گفتگو کریں گی اور درندے بولیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 122، لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الانس، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک درندے نہیں باتیں کریں گے انسانوں سے۔ وَيُكَلِّمَ الرَّجُلُ نَعْلُهُ، اور انسان کی جوتی کلام کرے گی۔ وَعَزْبَةُ صَوْتِ، اس کا کوڑا بولے گا۔ وَيُخْبِرُهُ فَخِذُهُ بِحَدِيثِ أَهْلِهِ بَعْدَهُ، اور انسان کی ران بولے گی کہ وہ تو نہیں تھا تو بعد میں اس کے اہل و عیال نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 17ویں نشانی بیان کی ہے کہ درندے یہ کلام کریں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جس روایت کا شروع کا حصہ ہے، بین راع یرعى بالحرہ، کالے پتھروں میں ایک چرواہا اپنے جانوروں کو چرا رہا تھا، اذ عرض ذئب لشأت من شائه، ایک بھیڑیا بھیڑوں میں سے ایک بھیڑ پہ لپکا، فجاء الراعی یسعى فانتزعها منه، تو مالک دوڑا اور اس نے اس بھیڑ کو چھڑایا۔ فقال للراعی، تو بھیڑیا بول کے کہتا ہے، الا تتق اللہ تحول بینی وبین رزق ساقہ اللہ الی، تمہیں اللہ سے ڈر نہیں آتا؟ تم میرے رزق اور میرے درمیان تم رکاوٹ بن رہے ہو، یہ رزق تو اللہ مجھے دے رہا ہے۔ قال الراعی العجب للذئب والذئب مقعن على ذنبی، کہتے بڑا تعجب ہے، بھیڑیا بول رہا ہے اور وہ اپنی دم کے ساتھ جیسے انسان جیسے ٹیک لگاتا ہے، بھیڑیا وہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ یکلمنی بکلام الانس، اور انسانوں جیسی کلام کر رہا ہے مجھ سے۔ اس وقت بھیڑیے نے پھر اس چرواہے نے کہا، میں تجھے اس سے بھی عجیب بات نہ بتاؤں؟ ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الحرتین یحدث الناس بانباء ما قد سبق، یہ دیکھو ان دو پہاڑوں کے درمیان ایک پیغمبر ہے جو لوگوں کو پچھلی قوموں کی خبریں سناتے ہیں۔
فساق الراعي شاءه إلى المدينة فزاوها في زاوية من زواياها، اس نے اپنی بھیڑوں کو لیا، بکری کو اللہ کے رسول کے پاس آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو اللہ کے رسول نے فرمایا ما قال الذئب، جو بھیڑیے نے کہا تھا وہ خبر سنائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سننے کے بعد فرمایا صدق الراعی، راعی نے، اس چرواہے نے سچ کہا ہے۔ من اشراط الساعہ کلام السباع الانس، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ واقعتاً اس وقت قیامت کے نزدیک درندے کلام کریں گے۔ 18ویں نشانی، ایک وقت آنے والا ہے جو ابھی تک ظاہر نہیں ہو سکی، کہ ایک شخص آئے گا، حبشہ کا انسان، اور باریک اس کی ٹیڑھی پنڈلیاں ہوں گی، اور وہ ایک ایک اینٹ بیت اللہ کی الگ کر دے گا، اس کو گرا دے گا۔ روایت ہے صحیح الجامع کی 8064، یخرب الکعبہ ذو السویقتین من الحبشہ، ایک کالے رنگ کا انسان آئے گا اور ایک ایک اینٹ الگ کر دے گا بیت اللہ کی، اور لوگوں کو پرواہ نہیں ہوگی۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2747، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انی انظر الیہ اسود افحج یقلعها حجرا حجرا یعنی الکعبہ، میں دیکھ رہا ہوں ایک چوڑی بادشاہ والے کو جو حبشی ہوگا، جو ایک ایک پتھر الگ کر دے گا کعبہ کا، اور کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اور 19ویں نشانی جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی، لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه، صحیح بخاری کی روایت ہے 7117، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایک ایسا آدمی قحطان سے نہیں نکلے گا جو ساری دنیا کو اپنی لاٹھی سے ہانگے گا۔ یہ قحطانی انسان ابھی تک ظاہر نہیں ہوا، جو یمن کے حمیر خاندان سے اور کندہ خاندان سے ہوگا، جو پوری دنیا کو اپنے لاٹھی سے ہانکے گا۔ اور 20ویں نشانی جو بھی ظاہر نہیں ہوئی، امام مہدی کا ظہور ہوگا، جس کی تفسیر انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے۔ اللہ عز و جلال سے دعا ہے جن نشانیوں کا تذکرہ ہوا ہے ان میں سے کوئی ایسا عمل ہم سے نہ کروائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے، ایسے قول و عمل کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔